میرے خیال میں بحران پھر اس سے زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا چلا گیا. میرے ملک کے اندر اگر ٹویٹر بغیر یا ایکس نہیں چلتا وی پی این کے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو پتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز عارف الوی صاحب نے وہاں دے دی ہے. نہیں سی نہ کہنا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو آزادی لے لو رج کے. منیب صاحب، جو میاں صاحب نے آج کہا کہ یہ مصنوعی سیاسی بحران کسی کو نہیں بنانے دیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مصنوعی سیاسی بحران ہے ملک میں؟ بہت شکریہ عطر صاحب. دیکھیے، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سیاسی بحران کوئی مصنوعی ہے. دیکھیے، یہ مصنوعی ہوتا تو فضل آؤٹ کر جاتا. یہ تو تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہا ہے نا سلسلہ. تو یہ مصنوعی تو نہیں ہے، یہ بہت زیادہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. پر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اگر یہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، there must be a reason نا. کیا وجہ ہے؟ کیوں فضل آؤٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد ان کو وہ فارغ ہوئے، اقتدار سے نکلے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ جو آؤٹ پور ہوا، جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایک آرگینک آؤٹ پور تھا. لوگ ان کے اقتدار سے نکلنے کے اگلے ہی دن یا پرہیپس اسی رات باہر نکلے، سب کچھ ہوا. وہ آرگینک تھا. پھر ان کو ایک پیک ملی پاپولیرٹی کی، وہ بھی اس میں بھی بڑی اہمیت تھی. اس کے اندر بھی انہوں نے بائی الیکشن بڑے آلموسٹ سمجھے لینڈ سلائیڈ ان کی وکٹری ہوئی اس کے اندر. تو وہ ایک سیاسی بحران تو اس وقت چل رہا تھا. لیکن معاملات تب میرے خیال میں زیادہ خراب ہو گئے جب عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ کوئی ایسی چیز کو چبانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نہیں چبا سکتے. میں اس کا اردو ترجمہ اس کو کرنے کی کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں بحران پھر اس سے زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا چلا گیا. پھر اس کے اندر پھر دیگر معاملات اور ایڈ ہو گئے، اور وہ پھر اس وقت سے لے کر، یعنی عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے سے لے کر بیچ میں جتنے ایونٹس ہوئے، بیچ میں پھر اکتوبر نومبر 2022 بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد 2023 میں 9 مئی بھی آ جاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے ایک سیاسی بحران تو موجود ہے. اور اس بحران کو میں کم از کم بحیثیت ایک عام پاکستانی کے اور ایک عام صحافی کے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ مصنوعی ہے. ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ اس بحران سے نہ کسی کو فرق پڑا ہے. فرق ان دا سینس یہ کہ جو حکومت بننی تھی وہ بن گئی، جو حکومت جس طرح سے چلنی تھی وہ چل رہی ہے. جس طرح سے بھی ظاہری بات ہے، وہ جب طاقت کے زور پر بھی جو حکومت چلتی ہے وہ چل پڑتی ہے، اور جس طرح سے نظام چلنا تھا وہ چل رہا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز رکی ہے. تو اس حساب سے تو میں کہوں گا کہ یہ کچھ فرق نہیں اس طرح پڑا، لیکن جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. لیکن بحران اپنی جگہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے منیب صاحب، یہ جو امریکہ والی بات کی رانا صاحب نے اور چودھری صاحب نے بھی کہا کہ بنیادی طور پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی ایز اے نیوٹرل آبزرور آپ کو یہ ٹھیک لگتی ہے جس طرح یہ انٹرنیشنل جگہوں پہ جا کے معاملات کو اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان از پارٹ آف دا گلوب. سو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ملک کے اندر اگر ٹویٹر بغیر یا ایکس نہیں چلتا وی پی این کے، تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو پتا ہے. اگر یہاں پر انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، اسپیڈ افیکٹڈ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ بالکل ہی بغیر مطلب کسی کے شوق کی وجہ سے شروع ہو گیا، تو شاید وہ بھی غلط ہوگا. اگر اس چیز کو سیریسلی اینالائز کیا جائے، جو ابھی تحریک انصاف عارف الوی صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں، دیکھیے اگر اس وقت وہ جا کے کہتے ہیں جی کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، 2024 کا الیکشن رگ کیا گیا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو انہوں نے یہاں نہیں کی. وہ یہاں پر بھی کرتے ہیں، وہ وہاں بھی جا کے کر رہے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ دنیا کے اندر معذرت چاہتا ہوں، سب کو لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز عارف الوی صاحب نے وہاں دے دی ہے. میں اس سے تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر. ہاں، جس چیز پہ مجھے اعتراض بحیثیت پاکستانی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانا شخص، فلانا سیاسی لیڈر وہ پاکستان سے زیادہ اہم ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ ملک کے اندر جو ترسیلات آ رہی ہیں ان کو بند کر دیں. دیکھیں، اس ملک کی ریڈ لائن نہ عمران خان صاحب ہے، نہ نواز شریف صاحب ہے، نہ زرداری صاحب ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب ہے. یہ ملک ان تمام لیڈران سے بہت آگے ہے، بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ان کی جانب سے ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں؟ دیکھیے، وہ ریڈ لائنز کراس، ابھی چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں، پھر وہ ظاہری بات ہے بری لگ جاتی ہے. اور
صرف یہ ہے کہ یہ جو سارا اب ہو نا، جیسے چوہدری صاحب نے ابھی ایک پوری بتایا کہ یہ اتنا ظلم کیا، اتنا سب کچھ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا. سیدھی سی بات ہے، میں اس کو ذرا جھٹکی سٹائل میں کروں گا، آئی ہوپ چوہدری صاحب کو انڈرسٹینڈ ہوگی کہ مطلب جب آپ پنگے اتنے بڑے لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان پنگوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، نہیں سی نہ کہنا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو آزادی لے لو رج کے. وہ جن سے مانگ رہے تھے انہوں نے دے دی آزادی، پھر آپ کو انہوں نے لڑو جا کے. پھر جس نے لڑیا انہوں وہ کی پلے آیا. میاں نواز شریف نے 3 دفعہ حکومت فارغ کرائی، اب اس دفعہ آئے تو جناب ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آئے، تو تسی انہوں نے سر تے حکومت چاہے ان کے، وہ آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے لائے، انہوں نے کندھوں سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا آپ کو. تو پھر نہیں تھے نا پنگے لینے اتنے بڑے، نہیں تھے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر پنگے لینے کہ نہیں جی ہم نے اپنی مرضی کا یہ نہیں فلانا نہیں بندہ لگنا چاہیے. جب آپ اتنے بڑے بڑے پنگے لیں گے پھر تو وہ کہتے ہیں نا آل ہیل بریکس لوز. پھر آپ کے کنٹرول میں یا میرے کنٹرول میں کیا ہے؟ منیب صاحب، یہ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی گراؤنڈ پہ کوئی ایسی سچویشن لگتی ہے؟ یہ تو تاثر قائم کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے دن بدن. دیکھیے، یہ جو جب حکومت میں کوئی بھی ہو نا تو یہ ایک بہت بڑی ایک ایلوژن بھی ہوتی ہے. پاور سے زیادہ پاور کی ایلوژن بڑی بری چیز ہے. جو میں نے دیکھے اس کام میں 17-18 سال ہو گئے ہیں، تو بڑی ہر چیز قریب سے دیکھیے. آپ کو نا ایک تو سچ بڑا کام پتا چلتا ہے، ایک آپ خود بھی اس میں ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو دیکھیں جو جتنا تنازع ہے نا پاکستان کی ایک جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت اس کی بینیفیشری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے دیکھیں ٹیسٹمنٹ کیا ہے الیکشن کا یا پاپولیرٹی کا، وہ الیکشن ہوتا ہے. دیکھیں میرے سامنے 2024 کا الیکشن، میں نے تو لکیلی میں نے ایز اے ووٹر بھی نا، میں کیونکہ نکلا اس دن باہر، تو میں تو آج بھی کہتا ہوں، اس دن بھی کہتا ہوں کہ لوگ بڑی تعداد میں تمام تر مشکلات کے باوجود نکلے عمران خان صاحب کے لیے. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا، کیا ہوا، میں اتنا اگر مجھے کوئی یہ کہے فرینکلی کہ 2024 کا الیکشن متنازع نہیں تھا، تو میں اس سے بھائی میں ماڑا آدمی میں کہوں گا جی میں معذرت دیو، میں جانا ہے میرا کام ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. ہاں یہ بات ضرور نہیں، پر جو مریم بی بی ڈیلیور کرنے کی بات کرتی ہیں کہ پنجاب میں ڈیلیور کر رہی ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی لاہور میں بیٹھ کے وہ صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیے وہ ایک بات تو فیکٹ ہے نا کہ اگر یہ بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر تو یہی کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور بات کہتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی 2018 میں، تو پہلے وہ کہتے ہیں نا چاول میں دانہ ہی کافی ہوتا ہے، تو پہلے 5 مہینے میں جو کھچے ماری گئی تھی نا، اور جو یہاں پر ایک گوگی نیٹ ورک تھا پنجاب میں کہتا ہوں اس نے کانوں کو ہاتھ لگوا دیے تھے ساروں کے. ایسے چول اور گھٹیا کاموں کے اوپر پیسے لیے جاتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے. یہ ان کے جو اپنا فیصل چودھری صاحب کے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، وہ کبھی کینڈیڈلی آپ ان سے پوچھیں گے تو 12,000 چیزیں وہ آپ کو گنوا دیں گے جو پنجاب کے اندر ہو رہی ہوتی تھی. تو کم از کم اس وقت نا پنجاب میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور اللہ کا شکر ہے آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل پیورلی بائی ورچو آف مائی ورک. یہاں وہ لوٹ بازار کوئی نہیں ہے. یہاں یہ کوئی نہیں کہ لسٹیں بنی ہوئی، اچھا ڈی پی او لانا ہے تو انہیں اتنے پیسے، ڈی سی لانا ہے تو انہیں اتنے پیسے، فلانا سیکٹری لگے گا تو اس کے اتنے پیسے. یہ کام نہیں ہے اس وقت پنجاب. وہ میرے خیال میں شاید وہ کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بندے چینج کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کا جو اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کا جو وزارت جیل خانہ جات ہے اس کی اتھارٹی اگر اڈیالہ جیل کے اوپر چلتی ہے تو میں کہوں گا جی نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، نہیں چلتی. کیونکہ میں بحیثیت صحافی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں چلتی. ظاہر بات ہے اگر صبح 7 بجے دروازہ کھلے گا تو وہ جیل خانہ جات کے وزیر نے تو نہیں کھلوایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ مسائل، یہ سارے ایشوز جو ہیں، ان کا تعلق ایک بہت بڑے فریق سے ہے اور پاکستان کے سب سے طاقتور فریق کے ساتھ ہے. وہاں سے معاملات حال درست نہیں ہوں گے تو یہ کٹا سالو نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہنا ہے. نہیں تو ٹھیک.